باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ سورہ بقرہ کی تیسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی کچھ صفات کا بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے آپ کے سامنے کئی دنوں تک ایمان کے بارے میں بیان کیا گیا کہ متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ غیب کی چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمانیات میں سب سے پہلی چیز اور سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اس کو نافع اور ضار سمجھنا، قیامت کے اور آخرت کے آنے پر یقین رکھنا، یہ کیا ہے؟ ایمانیات میں شامل ہے۔ ایمانیات میں سب سے پہلی چیز، اہم چیز کیا ہے؟ ایمان بالغیب۔ اور عملیات میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ۔ عملیات میں سب سے بڑی چیز نماز اور زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ نماز کو قائم کرتے۔ دیکھیے، ایک ہے نماز کو قائم کرنا، ایک ہے نماز کو پڑھنا، دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے اگر کہتے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ استعمال کرتے یصلون، صلی یصلی، نماز پڑھنا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ نماز کو قائم کرتے۔ قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ آدمی اوقات کی حفاظت کرے، نماز کی اوقات کا خیال کرے کہ نماز کا وقت کیا ہے، اس کے اوقات کا خیال کرے۔ اس کے بعد خشوع اور خضوع کے ساتھ اچھی طریقے سے فرائض، واجبات، سنن و مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو ادا کرے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقامت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت تفسیر ابن کثیر میں لکھی ہے کہ اقامت کے معنی ہے اچھی طریقے سے رکوع کرنا، اچھا سجدہ کرنا، اچھی طریقے سے قرات کرنا، یعنی تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اور اس کے ارکان کو، اس کے فرائض کو، اس کے سنتوں کو، اس کے مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقامت کہتے ہیں۔ میں آپ کو آسان زبان میں سمجھاتا ہوں، مجھ کو زیادہ علم نہیں ہے لیکن میں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں۔ اقامت کے معنی دیکھیے، ہر چیز کی دو حیثیت ہوتی ہے، ایک ہے ظاہر، ایک ہے باطن۔ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ روح جسم کے بغیر یا جسم روح کے بغیر اس کو انسان نہیں کہتے۔ اگر آدمی کا جسم و روح نہ ہو پھر آدمی مردوں میں شامل ہو جاتا، روح ہو جسم نہ ہو تو وہ بھی انسان نہیں۔ کامل انسان کس کو کہتے؟ آپ کی زبان میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کامل انسان کس کو کہتے؟ کامل انسان اس کو کہتے ہیں جس کے دونوں ہاتھ ہوں، جس کے دونوں پیر ہوں، جس کی آنکھیں، دونوں آنکھیں ہوں، جس کے دونوں کان ہو، ناک ہو، جسم کے جو اعضاء ہیں مکمل طور پر ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کامل انسان۔ اگر دونوں پیروں میں سے ایک پیر نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم لگڑا ہے آدمی۔ آنکھوں میں سے اگر ایک آنکھ اگر نہیں ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کانا آدمی۔ اگر کان نہ ہو ایک دونوں میں سے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنکٹا۔ اگر ہاتھ نہ ہو تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ کامل انسان نہیں ہے۔ دونوں پیر ہونا، دونوں جو ہے آنکھیں ہونا، دونوں کان ہونا، ناک ہونا، اور اسی طریقے دونوں ہاتھ، دونوں پیر، یہ سارے اعضاء اگر اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ انسان کامل اور مکمل ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز نہ ہو تو اس کو ناقص کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ساری عبادتوں کا حال ہے۔ نماز کی بھی دو حیثیت ہے، ایک ہے ظاہر، ایک ہے باطن۔ روزے کی بھی دو حیثیت ہے، ایک ہے ظاہر، ایک ہے باطن۔ زکوٰۃ کی بھی حیثیت ہے، حج کی بھی ایک حیثیت ہے۔ حج کیا ہے؟ ولا جدال ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ لڑائی کے حج کے اندر نہ لڑائی ہو، نہ فسق و فجور ہو، نہ گالی گلوج ہو۔ حج کی کیا ہے؟ یہ حج کا کمال یہ ہے کہ حج کے دوران آدمی نہ لڑے، نہ گالی گلوج کرے، نہ کوئی فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو۔ یہ کیا ہے؟ حج کی روح ہے۔ اسی طریقے سے روزہ ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ایک تو ہے روزے کا جسم اور ایک ہے روزے کی روح۔ کیا ہے؟ وہ سحری سے لے کر غروب آفتاب تک آدمی بھوکا پیاسا رہے، یہ کیا ہے؟ اس کا جسم ہے۔ لیکن اس کی روح کیا ہے؟ بہت سارے لوگ روزے کی حالت میں بھی بہت سارے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے۔ تمام گناہوں سے بچنا، زبان، کان، اسی طریقے سے جو ہے آنکھ، دل کی سوچ اچھی ہو،
तमाम चीजों को गुनाहों से बचाना, ये क्या रोजे की रूह है। ज़कात की भी एक रूह है, एक जिस्म है कि आदमी ज़कात अदा करे, अच्छी तरीके से अदा करे, रियाकारी दिखावे के लिए अदा न करे। इसी तरीके से नमाज की भी एक रूह है और एक जिस्म है। नमाज का जिस्म क्या है, आदमी ने जैसा तैसा वजू कर लिया, आकर के खड़े हो गए, उसके अरकान को जैसा तैसा अदा कर लिया, ये क्या है, नमाज का जिस्म है। उसकी रूह क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छी तरीके से वजू करना, सुन्नत की रियायत करते हुए, जो वजू के अंदर सुन्नत है उन सुन्नतों की रियायत करते हुए, मिसवाक करके, कुल्ली करके, नाक में पानी डाले, हर उज़्व को 3-3 बार धो, ठीक पूरे सर का मसा करे, पूरे अच्छी तरीके से वजू कर लेना और वजू करके आकर के नमाज की जगह पर खड़ा होना आदमी के लिए। और जब खड़ा हो तो दोनों पैरों के दरमियान कम फासला हो, ज्यादा फासला न हो, लंबा चौड़ा फासला न करे, दो आदमी की जगह छेक ले, ये नहीं। और उसके बाद फिर जब नियत बांधे, ये देखिए ये हथेली क़िबले की तरफ होना चाहिए, ये हथेली क़िबले की तरफ होना चाहिए। कैसा भी करे आदमी नमाज होती, लेकिन क़िबले की तरफ। उलमा ने 52 सुन्नतें नमाज के अंदर, 51 सुन्नतें लिखी हैं। ये सामने किताब है यहाँ, इसके अंदर मैं पढ़ता हूँ असर के बाद, 51 या 52 सुन्नतें लिखी हैं। रुकू की सुन्नत, इसी तरीके से सज्जे की सुन्नत, तशहुद की सुन्नत, कयाम की सुन्नत। तो उसको इस तरीके से नियत बांध दे, उसके बाद फिर हाथ नाप के नीचे अच्छी तरीके से बांध ले, ये तीनों उंगलियों को एक जगह जमा रखे और ये इसको इससे पकड़ ले। उसके बाद फिर अच्छी तरीके से कयाम करे, फिर जो सूरतें पढ़ना हो वो सूरतों को पढ़े वो। उसके बाद जब रुकू करे तो रुकू क्या है, सर और कमर दोनों लेवल में हो, ये नहीं सर ऊपर है कमर नीचे या सर नीचे कमर ऊपर, ये नहीं, बल्कि दोनों बराबर हो। और रुकू में ये दोनों, ये उंगलियां हैं ना, ये खुली हुई होनी चाहिए। हुज्जतुल्लाह बालिगा में इमाम मुहद्दिस वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की हिकमत लिखी है। रुकू में जाए ऐसा पकड़ ले जैसा कोई चीज पकड़ता है। उसके बाद फिर रुकू से खड़ा हो, अच्छी तरीके से खड़ा हो, अच्छी तरीके बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाए, इतनी देर कि आदमी 3 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ सके। उसके बाद फिर सज्जे में जाए, सज्जे में जाए तो ये उंगलियां मिली भी होनी चाहिए। रुकू में तो उंगलियां खुली भी होनी चाहिए, लेकिन सज्जे में पूरी उंगलियां मिली भी होनी चाहिए। नजर कहाँ, रुकू में पैरों पर हो, तशहुद में इसके गोद में हो। ये सारी चीजें क्या है, नमाज की जान है, नमाज की रूह है। कैसा भी नमाज पढ़ ले, पढ़ना हो गया वो नमाज हो गई, लेकिन उसकी रूह क्या है, इन तमाम आदाब की रियायत करते हुए नमाज अगर आदमी पढ़ेगा तो उसकी नमाज के अंदर जान होगी। हमारी नमाज कैसी होती है, हम नमाज तो हमारी बचपन में एक आलिम से मैंने एक लतीफा सुना था कि एक मर्तबा इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई 4 रकात वाली, तो नमाज में गलती हो गई, जैसा कि आमतौर पर गलती हो जाती है। 4 रकात वाली नमाज थी, इमाम साहब ने सलाम फेर दिया, नमाज के बाद इख्तिलाफ हो गया, कोई कह रहा 3 रकात हो गई, कोई कह रहा 4 रकात हो गई, किसी ने कहा 4 हो गई, किसी ने कहा 3 ही हुई। तो आपस में जो है जरा आवाज बुलंद हो गई। एक आदमी खड़ा हुआ और खड़ा होकर के कहने लगा कि देखो भाई नमाज तो 3 ही रकात हुई है। इमाम साहब कह रहे नहीं 4 रकात हो गई है, देखो भाई 4 रकात, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे 3 रकात, 4 रकात वाले भी कुछ हो गए, 3 रकात वाले भी कुछ हो गए। एक आदमी उठा और उठ करके कहने लगा देखो भाई नमाज तो 3 ही रकात हुई है। तो लोगों ने पूछा कि आपको कैसा मालूम? तो देखो भाई मेरी 4 दुकानें हैं, 4 दुकानों का हिसाब 4 रकात में करता हूं मैं। आज 3 ही दुकान का हिसाब किताब हुआ है, मालूम ये हुआ कि 3 ही रकात हुई है। 4 रकात अगर होती तो 4 दुकानों का हिसाब होता, यहाँ 4 दुकान का हिसाब हुआ ही नहीं, 3 ही दुकान का हिसाब हुआ है, 4 दुकान का हिसाब नहीं। मैं हर रोज 4 रकात में दुकान, चारों दुकानों का हिसाब किताब कर लेता हूँ, यहाँ 4 दुकान का हिसाब नहीं हुआ, 3 ही दुकान का हिसाब हुआ है। इससे पता चला 3 ही रकात हुई है। अंदाजा लगा कि हमारे नमाजों का हाल न तो जिस्म है न तो रूह है। इन चीजों के बारे में मैंने आपके सामने जिक्र किया, ये सारी चीजें क्या नमाज की रूह है। अच्छा, मैं आपसे बड़े ही दर्द के साथ पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कहता हूँ, अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया, इंसानों में मोमिन बनाया, मोमिन बनाकर अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी, कितने सारे इनामात दिए, हाथ पैर आँख कान नाक सोच समझ मालो दौलत घर गाड़ी बंगला, कितनी चीजें दी हैं। 24 घंटे की जिंदगी में अगर हमने नमाज को सही करने के लिए 10 मिनट निकाले 24 घंटे की जिंदगी में, बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ रहे हैं, पाबंदी के साथ पढ़ रहे हैं, नमाज कदा नहीं कर रहे हैं, कई 100 किलोमीटर का सफर करके आके नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ बड़े ही दर्द के साथ, अगर आप 24 घंटे में से
10 منٹ 15 منٹ نماز کو صحیح کرنے کے لیے اگر لگا ہے تو بتائیے ابھی حکومت نے قانون نکالا بغیر ہیلمٹ کے کوئی گاڑی نہ چلائے. بچوں کو گاڑی چلانے اگر کسی نے دیا تو اس کے اوپر فائن ہے, اس کے اوپر سزا ہے. بتائیے حکومت کے قانون پر کیسا ہم عمل کر رہے ہیں. بوڑھے سے بوڑھا آدمی بھی ہیلمٹ رکھ لے رہا اور بچے جو نوجوان لوگ ہیلمٹ رکھ لے رہے ہیں. کیوں؟ اس کو ڈر ہے کہ اگر میں نے قانون کی پاسداری نہ کی, قانون پر اگر عمل نہ کیا تو پولیس والے پکڑ لیں گے, جرمانہ ڈال دیں گے, پھر جیل بھی ہو سکتی ہے. حکومت کے قانون کی پاسداری کا تو یہ خیال ہے مسلمانوں. اور جو تمام عبادات میں سب سے زیادہ اہم عبادت جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور قرآن کے اندر آپ کو میں بتاؤں 82 جگہ پر زکات کے ساتھ نماز کا ذکر ہوا ہے. 82 جگہ پر, یہ بالکل صراحت کے ساتھ 82 جگہ پر نماز کا ذکر ہوا. 700 جگہوں پر اشاروں کے ساتھ کنایتاً نماز کا ذکر ہوا. آپ اندازہ لگائیے کہ نماز کی ہماری نظر میں کتنی اہمیت ہے, کتنی ویلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 700 جگہوں پر اشارتاً ذکر کیا, 82 جگہوں پر نماز کو صراحتاً بیان کیا. پھر نماز تمام عبادات میں سب سے افضل عبادت. پھر نماز کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہر وقت گھڑی کو دیکھتے رہنا, کتنی جلدی نماز ختم ہوتی ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مومن کے لیے مسجد ایسی ہے جیسا کہ مچھلی کے لیے پانی. بعض لوگ اس کو حدیث بھی کہتے ہیں, یہ جو میں بیان کر رہا ہوں بعض لوگ اس کو حدیث بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے, بعض لوگ کہتے نہیں بزرگوں کا مقولہ ہے. مسجد مومن کے لیے ایسی ہے جیسا کہ مچھلی کے لیے پانی. آپ بتائیے بغیر پانی کے مچھلی زندہ رہتی ہے کیا؟ مچھلی کے لیے پانی چاہیے. اور منافق کے لیے مسجد ایسی ہے جیسا کہ پرندوں کے لیے پنجرا. پنجرے کے اندر پرندہ رہتا, طوطا رہتا, کیسا بے چین پریشان رہتا, اس کو آپ نے کھول دیا وہ آزاد ہو جاتا, اس کو اگر آپ نے بند کر دیا پنجرے کے اندر تو پریشان رہتا. اسی طریقے سے مومن کے لیے مسجد ہے جیسا کہ مچھلی کے لیے پانی. مسجد میں آ کر کے اگر ہمیں سکون نہ ملا, اگر ہم کو چین نہ ملا, راحت اور آرام نہ ملا, تو بتائیے دنیا کی کون سی جگہ جہاں ہم کو سکون اور چین ملے گا؟ تو مسجد تو مومن کے لیے ایسی ہے جیسا کہ مچھلی کے لیے پانی. تو ہم لوگوں یہاں سکون ملنا چاہیے. ذرا سی نماز بڑی ہو گئی, ارے کیا مولانا آپ نماز اتنی لمبی پڑھا رہے ہیں. بعض لوگ کہتے بھی ہیں آپ نے لمبی نماز پڑھا دی, پریشانی ہونے لگی. ایسا بھی ہے کہنے والے لوگ. مسجد کے اندر آ کر کے چین سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ آدمی اگر نہ بیٹھے اور نماز ہوتے ہی فوراً بھاگ جانا. سالوں سے اس بات کا ہم بیان کر رہے ہیں, دیکھو بھائی نماز پڑھنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنت کا اہتمام بھی کرنا ہے. سنت کا اہتمام کرنا ایسا ہے جیسا کہ سالن میں مرچی اور نمک. اب دیکھیے اگر جیسا کہ بی پی والوں کو آپ سالن دیتے, نمک نہیں ہوتا, مرچی نہیں ہوتی, اور جو ہے چربی وغیرہ دار ہارٹ کا مریض ہوتا اس کو نہیں کھلایا جاتا, وہ سالن کیسا ہوتا؟ کیا کہتا ہے یہ تو مردوں کا کھانا دکھتا, مریضوں کا کھانا دکھتا. بغیر مرچی کے, بغیر نمک کے, بغیر پاؤڈر کے سالن کیسا ہوتا بتائیے آپ. میں آپ کو آسان اپنے دماغ کے اعتبار سے سمجھا رہا ہوں. بغیر مرچی, بغیر پاؤڈر, بغیر نمک کے کوئی سالن کھاتا کیا؟ کھاتا بھی کون کھاتا؟ بی پی والا کھاتا, ہارٹ والا کھاتا. اچھا آدمی اگر تو اس کو مرچی بھی چاہیے, نمک بھی چاہیے. بغیر سنت کے, بغیر نوافل کے فرض نماز ایسا ہی جیسا کہ بغیر نمک اور بغیر مرچی کے نماز سالن ہم کھاتے. اس لیے میرے محترم نماز کو سیکھنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی ہے. نماز کے اندر جو ہم قرات کرتے, قرآن پڑھتے, قرآن کیسا پڑھ لے, کسی بھی مسجد سے ہمارا تعلق ہو, وہاں کے امام سے 10 منٹ ذرا ہمارا قرآن سن لو, ذرا ہمارا رکوع دیکھ لو, ذرا ہمارا سجدہ دیکھ لو, ہم کیسی نماز پڑھ لینے. دیکھو بعض جگہوں پر تو جنازے پڑھانے والے بھی لوگ نہیں ہیں, بغیر جنازہ پڑھائے لوگ دفنا دے رہے ہیں. تو جنازہ سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 24 گھنٹے عطا کیے, 10 منٹ اگر ہم نے اللہ کی یاد کے لیے اور نماز کو مضبوط بنانے کے لیے, نماز کو بہترین بنانے کے لیے اگر ہم نے 10 منٹ 15 منٹ لگائے, تو بتائیے اللہ تعالیٰ ہم سے کتنے خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف کیسے رجوع ہوگی بتائیے. جب ہماری نماز ہی نہیں ہے صحیح تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ نہ نماز صحیح ہے, نہ قرات صحیح ہے, نہ رکوع صحیح ہے, نہ سجدہ صحیح ہے, تو پھر بتائیے نماز کے اندر جان کہاں سے پیدا ہوگی؟ میں نے آپ کو آسان زبان میں نماز کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں گوشے گزار کی ہے. انشاءاللہ بھی نماز کے فضائل سے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ روایات اور کچھ بزرگوں کے واقعات بیان کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو پابندی کے ساتھ, خشوع خضوع کے ساتھ, اور جیسی نماز اللہ کی جو ہے اللہ کا تقاضا ہے اس کی مرضی کے مطابق ہم سب کو نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایمان کامل نصیب فرمائے.